بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے پروگرام کے ساتھ میں ہوں اسلام علیکم۔ ناظرین، کراچی میں اس بار بھی احتجاج جاری ہے اور متحدہ قومی موومنٹ اپنے قائد کی تقاریر پر پابندی اور بلدیاتی حکومتوں کے اختیارات میں کمی کے خلاف احتجاج کر رہی ہے۔ تبدیلی یہ ہے کہ ہر بار جب کراچی میں احتجاج ہوتا تھا تو شٹر ڈاؤن ہوتا تھا، پہیہ جام کر دیا جاتا تھا اور پرتشدد واقعات کراچی میں ہوتے تھے۔ لیکن اس بار ایسا ہوا ہے کہ کراچی کی سب سے پاپولر جماعت اور کراچی بلدیاتی انتخابات میں سب سے زیادہ نشستیں حاصل کرنے والی بھی جماعت پرامن احتجاج کے ذریعے اپنا احتجاج ریکارڈ کرا رہی ہے۔ 4 روزہ بھوک ہڑتال کا اعلان کیا گیا ہے اور جس کے بعد آئندہ کے لائحہ عمل کا اعلان کیا جائے گا۔ ساری قوم کی نظریں کراچی کے اوپر اس لحاظ سے لگی تھی کہ کراچی پچھلے عرصے میں ایک پرامن شہر کی طرف آگے بڑھ رہا ہے، کیونکہ کراچی جب پرامن ہوتا ہے تو پورا پاکستان، پورے پاکستان کی معیشت اس سے بہتر ہوتی ہے۔ اس لیے سیاسی خبروں کا، سیاسی موضوعات کا بحث ہمیشہ سے کراچی رہا ہے کہ کراچی کے حالات بہتر کرنا حکومت کی اولین ترجیح قرار دی گئی تھی۔ آج کے پروگرام میں اس سارے موضوعات پہ بات کریں گے، کراچی میں جو کچھ ہو رہا ہے ایم کیو ایم کی ہڑتال کے حوالے سے، اور جو ایم کیو ایم مطالبہ کر رہی ہے بلدیاتی حکومتوں کے اختیارات اور تقاریر پر پابندی کے خلاف، اس پہ بھی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہوں گے کراچی سے سینئر صحافی ایچ خانزادہ۔ خان صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں کراچی سے جوائن کیا، جبکہ اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر صحافی تجزیہ کار محسن رضا خان صاحب، اور ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ایم کیو ایم کے مرکزی رہنما سلمان مجاہد صاحب۔ سلمان مجاہد بلوچ صاحب، آپ کے بہت شکریہ۔ آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں آپ سے۔ ایم کیو ایم نے بھوک ہڑتال کا اعلان کر رکھا ہے 4 روزہ۔ اس ہڑتال کے بعد آپ کے مطالبات مانے نہیں جاتے تو آئندہ کا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ بہت شکریہ ملک صاحب، مہمانان کو، ویورز کو السلام علیکم۔ دیکھیں ملک صاحب، آج کل سے جو ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے علامتی بھوک ہڑتال کا کراچی پریس کلب پہ، جہاں سے میں ابھی آپ سے بات بھی کر رہا ہوں، اس کا صرف اور صرف تناظر یہ ہے کہ پچھلے 6 ماہ سے قائد تحریک محترم الطاف حسین بھائی کے بیانات پہ، ان کی ترویج پہ، ان کی نشر و اشاعت پہ، ان کے لائیو کوریج پہ ایک پابندی لگا دی گئی ہے لاہور ہائی کورٹ کے ایک فیصلے کے تحت، جسے سپریم کورٹ نے اپنے آرڈر میں، اپنی آبزرویشن میں نل اینڈ وائٹ قرار دے دیا ہے، اور 3 ستمبر 2015 کو لاہور ہائی کورٹ نے اونلی فار 15 ڈیز، صرف 15 دنوں کے لیے اسٹے کیا تھا، بین کیا تھا، اور پیمرا کو ڈائریکشن دی تھی کہ ان کی جو ہے تصاویر نہ دکھائی جائے، لائیو کوریج نہ کی جائے۔ لیکن سپریم کورٹ میں یہ بات ثابت ہوئی کہ 15 دن کے بعد کوئی بھی آنے والی تمام ڈیٹس پہ اس اسٹے کو ایکسٹینڈ نہیں کیا گیا۔ یہ تو ہو گئی لیگل بات۔ اب آئینی پوزیشن یہ ہے کہ آرٹیکل کانسٹیٹیوشن آف پاکستان وہ آپ کو فریڈم آف ایکسپریشن کا رائٹ دیتا ہے، فریڈم آف اسپیچ کا رائٹ دیتا ہے، لیکن اس میں بھی ابھی یہ بات ثابت ہونی ہے کہ آیا الطاف حسین بھائی کے وہ جملے جن کی وجہ سے ان پہ یہ پابندی لگی ہے، آیا وہ جملے اس زد میں آتے بھی یا نہیں آئے؟ مطلب بات یہ ہے کہ انسانی تاریخ کا یا پاکستانی تاریخ کا یہ پہلا المیہ ہے کہ ابھی الزام ثابت نہیں ہوا لیکن سزا پہلے سنا دی گئی ہے۔ تو ہم یہ گزارش کرتے ہیں لاہور ہائی کورٹ سے، معزز ججز سے، جن کا ہم بڑا احترام کرتے ہیں، کہ آپ ہی کا آرڈر جو 15 دن کے لیے تھا، جو سپریم کورٹ نے آپ کو دوبارہ ریمانڈ بیک کیا ہے اس کیس کو، آنے والی تاریخ پہ آپ جو ہیں مظلوم محروم طبقے کے قائد الطاف حسین بھائی کی آواز کو، ان پہ جو انلیگل، انکانسٹیٹیوشنل، انوارنٹیڈ جو بین ہو چکا ہے، جو آپ کا آرڈر ہو چکا ہے، اس کو آپ جو ہے لفٹ کیجئے اور پیمرا کو ڈائریکشن دیجئے۔ آپ کے پاس کانسٹیٹیوشنل پیٹیشنز پینڈنگ ہیں، آپ کے پاس کیس پینڈنگ ہے، آپ پیٹیشنز کو چلائیے، آپ جو ہے وہ کیسز کو چلائیے، ان کے وکلا کے آرگومنٹ سنیں، ہمارے وکلا آرگومنٹ کریں گے، لیکن خدا را آپ سے موتبانہ اپیل ہے، میرے ساتھ یہ اتنی خواتین بیٹھی ہیں، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یا سینکڑوں لوگ موجود ہیں، ان کا یہی مطالبہ ہے کہ قائد تحریک الطاف حسین بھائی 5 کروڑ مہاجرین کے جو پاکستان میں بستے ہیں ان کے متفقہ قائد ہیں، اور 98% محروم مظلوم طبقے کے نمائندہ ہیں، ان کی آواز ہے، ان کی آواز کو اب جو ہے وہ بند نہ کیا جائے، ان کی لائیو کوریج کو جو ہے وہ آن کیا جائے، شروع کیا جائے، یہی ہماری گزارش ہے۔ ابھی ہماری جو علامتی بھوک ہڑتال ہے یہ قائد تحریک الطاف حسین بھائی کے ساتھ اظہار یکجہتی ہے، پوری قوم اس میں ہمارے ساتھ ہے، رابطہ کمیٹی، تمام ذمہ داران، ایم این ایس، سینیٹرز، ایم پی ایس، کارکنان سب یہاں موجود ہیں، ان کا ایک ہی مطالبہ ہے۔ سلمان صاحب، آپ نے بات کی ہے کہ آپ احتجاج کر رہے ہیں، آپ نے بات کی کورٹ کی، آپ نے عدلیہ کی بات کی، جب عدلیہ سے آپ مطالبہ کر رہے ہیں کہ عدلیہ ریویو کرے آپ کے اس فیصلے کے اوپر، تو پھر کیا آپ سمجھتے ہیں عدلیہ کو جو ہے ریویو کرنے کے لیے گلی سڑکوں پہ آ کے احتجاج کرنا چاہیے؟
देखें नसरुल्लाह साहब, हमारा कतई ये मकसद नहीं है कि हम अदलिया को किसी भी हवाले से इन्फ्लुएंस करें या किसी भी हवाले से अदलिया पे या उसकी कार्रवाई पे असर अंदाज हो, लेकिन जमहूरी दौर में एहतजाज का एक हक होता है, वो हम अपना हक अपना रहे हैं। हम जो है भूख हड़ताल पे, अलामती भूख हड़ताल पे मौजूद हैं, लेकिन ये भी तो देखें ना कि इंसानी तारीख में कभी ये नहीं हुआ कि किसी पॉलिटिकल जमात के सरबराह पे इस किस्म की पाबंदी हो। कम से कम पाकिस्तान की तारीख में तो कभी ऐसा नहीं हुआ। हाँ, अल्ताफ भाई पे ये इल्जाम है कि अल्ताफ भाई ने जो है वो अफवाज के खिलाफ, फोर्सेज के खिलाफ बात की, तो मैं ये कहूंगा कि अभी वो इल्जाम साबित होना है। लेकिन दूसरी तरफ या मियां नवाज शरीफ भी हैं, या इमरान खान साहब भी हैं, या ख्वाजा आसिफ भी हैं, या दीगर जमा भी हैं, दीगर लीडरान भी हैं, उनकी तो वीडियो क्लिप्स मौजूद है। और अभी हालिया दिनों में मियां नवाज शरीफ का जो जिलावतनी में बयान दिया गया था डॉक्टर शाहिद मसूद को, वो क्लिप भी आ गया सोशल मीडिया पे। उन्होंने पाकिस्तानी फौज को 1971 के हवाले से पाकिस्तान तोड़ने का जिम्मेदार करार दिया और एक टोला करार दिया। उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई होती? सिर्फ अल्ताफ हुसैन भाई नजर क्यों आते हैं? एमकेएम नजर आती है, लेकिन फिर भी हम अदालत से ही डिमांड करेंगे। सलमान साहब देखिए, अभी आपने बात की कि एमकेएम के जो कायद है वो महाजर कम्युनिटी के लीडर है। एमकेएम इससे निकल आई थी बड़ा अरसा पहले, फिर दोबारा जब महाजर की बात की जाती है कि एमकेएम अपने आप को फिर महदूद करना चाहती है। नहीं, आप जो है शायद वो मेरी बात का मिसकंसेप्शन कर रहे हैं। मैंने कहा कि 5 करोड़ महाजरीन के मुत्तफिका कायद, और साथ में मैंने ये भी कहा कि पाकिस्तान में बसने वाले 98% 98% महरूम मजलूम तबके के कायद हैं, जिसमें हर कौमियत, हर रंग, हर नस्ल, हर मजहब का बंदा शामिल है। और एमकेएम जो है सिर्फ महाजरीन की जमात नहीं रही। एमकेएम में बलोची, सिंधी, पख्तून, पंजाबी, सराइकी, गिलगिती, कश्मीरी, काठियावाड़ी, गुजराती, मारवाड़ी, गर्द के हिंदू, सिख, ईसाई सब शामिल है। और अल्ताफ भाई उन सबके कायद है। हम सुकेड़ना नहीं चाहते, लेकिन जब भी मिलते हैं कोई ना कोई साजिश के जरिए या तो 12 मई करा दिया जाता है या कोई ऐसा वाक्य करा दिया जाता है और हमें मैसेज दिया जाता है अगर आपने हैदराबाद से, कराची से बाहर निकलने की कोशिश की तो 12 मई करा देंगे। और अभी हालिया दिनों में परवेज जिलाई का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि एमकेएम जो है पंजाब में, खास करके जनूबी पंजाब में फल फूल रही थी और हमें उसे रोकने के लिए 12 मई कराना पड़ा। ये रिकॉर्ड की चीज है नसरुल्लाह मलिक साहब। और एमकेएम इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान का मुकद्दर है। कौन करवाता है? आप किन पे ये इल्जाम रखते हैं कि साजिशें करवा दी जाती हैं एमकेएम के खिलाफ? ऐसे जब बड़े वाकयात हुए एमकेएम हमेशा ये इल्जाम लगा देती है कि साजिश करवाई गई, कभी नाम नहीं लिया गया, कभी वो मंजर पर नहीं लाए गए लोग जिनके बारे में आप कहते रहते हैं। तब मैंने परवेज जिलाई का नाम लिया, परवेज जिलाई से पूछ ले वो साजिश के साथ उनके साथ कौन कौन था। जी हमारे साथ मौजूद है ये सलमान साहब, खानजादा हमारे साथ मौजूद है कराची से। खान साहब, आपने बात सुनी सलमान मुजाहिद साहब की, वो कहते हैं कि ऐसा कहीं नहीं हुआ पाकिस्तान के अंदर कि उनके लीडर के खिलाफ पाबंदी, ऐसी बातें करते रहे, ऐसी तकारीर करते रहे, लेकिन सिर्फ एक शख्स को या एक लीडर को इस तरह उसके ऊपर पाबंदी लगना ये ना आईनी है ना कानूनी है। कराची के हालात के पेश नजर आप क्या समझते हैं? हालात किस रुख पे जा रहे हैं जब एमकेएम एहतजाज भी कर रही है, दोबारा से फिर भूख हड़ताल की काल भी दी जा चुकी है? अच्छा जी मलिक साहब, पहली बात तो यह है कि जो सलमान मुजाहिद ने जो कुछ कहा है इस पर कोई तबसरा मैं तो इसलिए नहीं करूंगा कि ये अदालती हुक्म है और अदालती हुक्म पर जो कुछ भी हो रहा है हम उस पर तबसरा और तज्जिया करने का हक नहीं रखते। लेकिन इनकी एक बात से मैं इत्तफाक करूंगा कि किसी भी सियासी जमात के सरबराह पर इस तरह की पाबंदी का होना ये आज़ादी इजहार राय के खिलाफ है। और आज़ादी इजहार राय के खिलाफ कोई भी काम, अब ये बदनसीबी है कि वो अदालती हुक्म से हो रहा है, लेकिन इस पर जो अरबाब बस्तो कुशाद हैं, जो जिम्मेदारान हैं, उन्हें गौर करना चाहिए, देखना चाहिए। यानी किसी की बात आप किस तरह से रोक सकते हैं, और बात कहने के और बात सुनाने के बहुत सारे तरीके हैं। एमकेएम का जो मौक़िफ़ है वो एमकेएम का मौक़िफ़ है, हम उस पर कोई राय नहीं रखते, और अदालत हुक्म जो है हम उसके बारे में भी कोई तबसरा और तज्जिया नहीं करते। लेकिन ये बात कही जानी चाहिए और हम इस बात के हक में हैं कि किसी भी सियासी जमात को अपना मौक़िफ़ पेश करने से इस तरह रोका जाना मुनासिब नहीं है। इस पर कोई गौर किया जाना चाहिए, इस पर सियासी तौर पर बात होनी चाहिए, सियासी मामलात को सियासी अंदाज में हल किया जाना चाहिए। हाँ साहब, आज का जो एहतजाज जारी है, भूख हड़ताल भी जारी है, बड़ी पुरअमन है और एमकेएम ने इसको एहतजाज को बड़ा पुरअमन रखा है और बड़े एक अच्छे अंदाज में अपनी आवाज पहुंचाई जा रही है। इस सफर को आप कैसा देखते हैं? माजी में अगर हम देखें तो हड़ताल होती थी,
پہیا جام ہوتا تھا, پرتشدد کارروائیاں ہوتی تھی. کیا ایم کیو ایم کے رویے میں تبدیلی آئی ہے یا ایم کیو ایم کو کرٹیل کر دیا گیا ہے؟ دیکھیں جی, اگر ایم کیو ایم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ علامتی بھوک ہڑتال کرے اور کراچی پریس کلب کے سامنے کرے, اور اس علامتی بھوک ہڑتال کے دوران کوئی دکان بند نہ ہو اور کوئی پہیا جام نہ ہو اور کوئی پرتشدد واقعہ نہ ہو, تو میں اسے ایم کیو ایم کی سیاسی بالیدگی سے تعبیر کروں گا, اور میں اس کو ایک اچھے زاویہ نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ اگر متحدہ قومی موومنٹ سیاسی اس اعتبار سے سیاست میں اپنا کردار ادا کرنا چاہتی ہے تو یہ اس کراچی کے لیے, اس شہر کے لیے, اس ملک کے لیے اور کراچی کی مجموعی سیاست کے لیے ایک نیک شگون ہے, اور یہ دیر آیت درست آیت, لیکن یہ بات ٹھیک ہے. محسن خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے اسلام آباد سے. محسن صاحب شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. محسن صاحب, کراچی کی ہڑتال, کراچی میں بھوک ہڑتال اور ایم کیو ایم کے قائد کے خلاف جو تقاریر پر جو پابندی لگی ہے اس پہ احتجاج کیا جا رہا ہے. خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ عدالتی معاملہ ہے, اس پہ ہمیں بحث نہیں کرنی چاہیے, بات نہیں کرنی چاہیے, لیکن ایم کیو ایم اس پہ احتجاج کھلم کھلا کر رہی ہے. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں صورتحال کو؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم ایک سیاسی جماعت ہے اور اس کے حوالے سے جو بھی فیصلے ہونے چاہیے وہ سیاسی اور آئینی فیصلے ہونے چاہیے. تاہم اگر آرٹیکل 19 کا حوالہ دیا ہے سلمان مجاہد صاحب نے, تو ان کو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آزادی کی بھی کوئی حدود اور قیود ہوتی ہیں. آپ پاکستان کے جو ادارے ہیں اور مسلح افواج ہے, اگر ان کے حوالے سے ایم کیو ایم کے قائد نے کوئی غلط باتیں کی ہیں تو ایم کیو ایم کو اس پر بھی نظر ثانی کرنی چاہیے اور اس حوالے سے بھی اپنا موقف واضح کرنا چاہیے کہ وہ پاکستان کے قومی اداروں کو کس طرح دیکھتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم نے ابھی حالیہ انتخاب میں اپنی کراچی میں سیاسی قوت کا مظاہرہ کیا ہے, اور وہ ایک سیاسی اگر خانزادہ صاحب کے بقول انہوں نے سیاسی بالیدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک پرامن احتجاج شروع کیا ہوا ہے, تو اس کا ویلکم کرنا چاہیے. اور ان کی بات کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ لاہور ہائی کورٹ کو بھی توجہ دینی چاہیے اور اس کیس کا آئین اور قانون کے مطابق جتنا جلد فیصلہ ہو, کیونکہ اس کی آڑ میں اگر کراچی میں بدامنی پیدا ہوتی ہے اور وہاں کے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے اور ان کے ذہنوں کو پراگندہ کیا جاتا ہے, تو یہ نہ صرف پاکستان کی عدلیہ کے لیے بلکہ پاکستان کی جمہوریت کے لیے بھی مناسب نہیں ہوگا. سلمان مجاہد صاحب, آپ نے محسن صاحب کی بات بھی سنی. یہ جو بات کی جاتی ہے کہ حدود و قیود ہونی چاہیے, یقینی بات ہے کیا اس پہ ریویو کرنے کے حوالے سے سوچا گیا؟ کیونکہ بہت سے ایسے جو ہے تقاریر ایسی تھی جس پہ جو ہے کرٹیسائز کیا گیا, جس پہ کہا گیا کہ اداروں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. یہ آپ کی بات درست ہے, بہت سے اور لوگوں نے بھی کہا, لیکن ایم کیو ایم کے حوالے سے کہا جاتا رہا کہ ایم کیو ایم کی ان تقاریر میں زیادہ شدت تھی اور زیادہ جو ہے الزامات عائد کیے گئے کے اوپر. دیکھیں, پہلے تو میں جو میرے خانزادہ صاحب ہیں ان کی بات پہ ایک تبصرہ کر دوں. بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمارے موقف کی کچھ حد تک تائید کی, لیکن عدالتی جو فیصلے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ سے جو ہے پبلک ڈاکیومنٹ ہوتے ہیں, اور اس پہ جو ہے عوام اور تجزیہ بھی کر سکتے ہیں, تبصرہ بھی کر سکتے ہیں, لیکن آپ کسی کیس کی پروسیڈنگ پہ نہیں کر سکتے جب وہ کیس چل رہا ہے. ہم اس آرڈر کی بات کر رہے ہیں جو سپریم کورٹ نے اپنے آرڈر میں لکھوایا ہے کہ وہ بین 15 ڈیز کے لیے تھا. میرے بھائی نے بات کی آرٹیکل 19 کی, بالکل ہم مانتے ہیں کہ اس میں 12 شرائط ہیں جو کنڈیشنز لیٹ ڈاؤن کی گئی ہے کہ آپ یہ بات کر سکتے, یہ نہیں کر سکتے. وہی تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ابھی وہ بات کورٹ میں ثابت ہونی ہے, ابھی وہ بات وہ پروسیڈنگ ابھی چل رہی ہیں, ابھی آرگیومنٹ ہونے ہیں, لیکن اس سے پہلے آپ نے جو ہے الزام ثابت ہونے سے پہلے کسی کو مجرم گردان کے اگر آپ اس کو جو ہے وہ سزا دے دیں گے تو وہاں نہ انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے, نہ انصاف ہوتا ہوا نظر آئے گا, بلکہ یہاں تو ہمیں انصاف جو ہے تول پکڑتا ہوا نظر آ رہا ہے. آپ نے نصر اللہ ملک صاحب, آپ سے عرض کرو کہ یہ جو افواج پاکستان ہے یا رینجرز ہے ہماری, ہمیشہ سے ہم نے ان کا اور قائد تحریک الطاف سے میں نے احترام کیا ہے. اسی شہر کراچی میں ہم نے ضرب عضب کے لیے 10 لاکھ لوگوں کی ریلی کی تھی, جس میں الطاف بھائی نے پورے کارکنان جو موجود سب نے سیلوٹ کیا تھا. قائد تحریک الطاف بھائی نے کل بھی فرمایا ہے کہ میں نے فوج کے حوالے سے یا ادارے کے حوالے سے کبھی کوئی بات نہیں کی. اگر الطاف بھائی کے منہ سے کوئی سلیپ آف دا ٹنگ ہو گیا یا زبان پھسل گئی تو الطاف بھائی نے اس سے معذرت بھی کی ہے. اس میں کوئی اتنا کوئی الطاف بھائی نے بڑے دل کا مظاہرہ کیا. اور میں آپ کو بتاؤں, لاہور ہائی کورٹ میں جب دوسری ڈیٹ آف ہیئرنگ تھی, اس میں ہم سے یہ کہا گیا ججز نے کہ آپ ایک ایفیڈیوٹ دے دیجئے کہ آئندہ آپ محتاط رہیں گے, آئندہ آپ احتیاط کریں گے, ایسی کوئی بات نہیں کریں گے. ہم نیکسٹ ڈیٹ پہ اس کو جو ہے وہ ڈسپوز کر دیتے ہیں, لیکن ہم نے وہ ایفیڈیوٹ بھی جمع کرا دیا الطاف بھائی کے سگنیچر کے ساتھ. لیکن جب سپریم کورٹ میں گئے, سپریم کورٹ کے ججز نے ہم سے پوچھا, ہم نے یہ آرگیومنٹ لیا
تو وہاں پہ جو کیس ڈائری پہ پیش کی گئی لاہور ہائی کورٹ کے کیس کی، اس میں کہیں بھی اس بات کا ذکر نہیں تھا، مگر وہاں بھی وربلی معاملہ تھا. سپریم کورٹ نے کہا یہ لکھا ہوا نہیں ہے، آپ کا ایفیڈیوٹ بھی آن ریکارڈ نہیں ہے. تو وہ چیزیں کہاں گئی؟ اب میں آپ کو بتاؤں کہ اب جو نیکسٹ جو ڈیٹ آف ہیئرنگ ہے وہ 23 فروری ہے، 23 فروری ہے. لیکن اب ہمیں اطلاع ملی ہے کہ اس کو بھی آگے بڑھا کے 26 فروری کر دیا گیا ہے. وجوہات نامعلوم ہے، ہمیں نہیں پتا. میں لیگلی بات کروں تو اینٹی ڈیٹ ہوتی ہے جب آپ کی کوئی ڈیٹ آف ہیئرنگ آ رہی ہے. اگر آپ کو کوئی ایمرجنسی ہے تو آپ کورٹ میں ایک اینٹی ڈیٹ اپلیکیشن دیتے ہیں کہ جی میری کوئی ایمرجنسی ہے، میری فلاں تاریخ ہے، 23 تاریخ تو مجھے 20 تاریخ میں سنا جائے یا میری ڈیٹ لگا دی جائے. یہ تو کورٹس میں نارمل پریکٹس ہے. لیکن یہ بھی پہلی دفعہ ہوا ہے کہ آپ آفٹر ڈیٹ بھی لگا دیں وداؤٹ ہیئرنگ آف دا کیس. ہیئرنگ میں جب آپ وکلا پیش ہوتے ہیں ایڈجن ہو جاتا ہے واٹ ایور دا میٹر میں بھی، لیکن یہ بھی پہلی دفعہ ہوا ہے. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. لیکن پھر میں اس بات پہ اسٹریس کروں گا کہ ہمیں عدلیہ سے انصاف کی پوری امید ہے، اور ایم کیو ایم اور قائدی تحریک الطاف حسین بھائی پورا تعاون کر رہے ہیں عدالت کے ساتھ، عدلیہ کے ساتھ. بالکل صحیح. سربراہ صاحب مجھے ایک بریک لینی ہے، بریک کا وقت ہو گیا. بریک کے بعد پھر واپس آئیں گے اور اپنی گفتگو کے ساتھ یہیں سے جاری رکھیں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمیں جوائن کیا اس وقت کراچی سے براہ راست مظہر عباس کی صحافی تجزیہ کار نے. مظہر صاحب آپ کا بہت شکریہ. مظہر عباس صاحب، ایم کیو ایم کا احتجاج جاری ہے، بھوک ہڑتال جاری ہے. ایک بات کی جاتی تھی اسٹیبلشمنٹ اور ایم کیو ایم کے تعلقات، کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ تعلقات میں جو سخت مہری ہے کہ کم ہوتی دکھائی دیتی ہے، اور جو -1 فارمولہ کی بات کی جاتی تھی ابھی بھی ایگزسٹ کرتا ہے؟ جی، دونوں چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں. ایک تو یہ کہ میرا خیال ہے ابھی بھی جو تعلقات میں کشیدگی ہے وہ برقرار ہے، اور بہت واضح طور پہ برقرار ہے، اور اس میں ابھی تک کوئی اس طرح کا بریک تھرو نہیں آیا ہے جسے ہم کہہ سکیں کہ شاید معاملات کچھ بہتری کے جا رہے ہیں. ہاں، یہ اتنا ضرور ہوا ہے کہ ایم کیو ایم کی جو سیاسی سرگرمیاں ہیں وہ اپنی جگہ موجود ہیں، اس میں رکاوٹ نہیں ہے جس طرح اب یہ بھوک ہڑتال ہو رہی ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی اپنی جگہ درست ہے کہ ایم کیو ایم جو اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے یا آپریشن کر رہی ہے، اس میں ایم کیو ایم کے نزدیک ان کے بہت سے ایسے کارکنوں کو گرفتار کیا گیا ہے جن کے اوپر کوئی ایسے سنگین الزامات نہیں ہیں، لیکن ان کو 90 روز کے لیے بند کیا ہوا ہے. جبکہ رینجرز کا موقف یہ ہے کہ انہوں نے انہی لوگوں کو گرفتار کیا جن کے بارے میں ان کے پاس ایسے ثبوت ہیں کہ وہ مبینہ طور پہ دہشت گردی کی وارداتوں میں یا ٹارگٹ کلنگ یا بطہ خوری میں ملوث رہے ہیں. دوسری طرف جہاں تک مائنس الطاف فارمولے کی بات ہے تو الطاف حسین صاحب کی تقاریر پر پابندی لگی ہوئی ہے. ان کے نہ صرف یہ کہ ان کی لائیو کوریج بلکہ ان کی ریکارڈڈ کوریج، ان کی تصویر جو اخبارات میں بھی نہیں آ سکتی. تو یہ ایک ہے، اس میں ایم کیو ایم نے اپنی طرف سے کچھ چیزیں ایسی کی ہیں جو شاید ان کے نزدیک صورتحال کو آگے چل کے بہتر کرے گی. یعنی انہوں نے الطاف حسین صاحب کی منظوری سے جو 2 رکنی سپریم کونسل بنائی ہے وہ دراصل ایک جو کلیکٹیو لیڈرشپ کی طرف ہے کہ اگر الطاف حسین صاحب جس طرح اس وقت بنائی گئی تھی جب ان کے مقدمات کی نوعیت ایسی تھی کہ یہ لگ رہا تھا کہ شاید ان ضمانت منسوخ ہو جائے، تو اس صورت میں بجائے اس کے کہ وہ اپنا کوئی جانشین مقرر کرتے، انہوں نے ایک سپریم کونسل بنا دی. تو اس وقت ایم کیو ایم کی اپنی اسٹریٹجی یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ بلدیاتی اداروں میں جو وہ انتخابات جیت کر آئے ہیں لیکن ان کو وہ اختیارات نہیں مل رہے، اور ساتھ میں وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ الطاف حسین کیونکہ نہ صرف ان کی پارٹی کے قائد ہیں بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر الطاف حسین صاحب کی تقاریر پر پابندی رہی تو ایم کیو ایم کو سیاسی طور پہ اپنے ووٹرز تک اور اپنے ممبران تک پہنچنے میں دشواری ہوگی. اور آپ کو پتہ ہے کہ آئندہ 1.5-2 سال میں انتخابات بھی ہونے والے ہیں. تو ابھی جو ان کی بھوک ہڑتال ہے وہ دراصل جو ہے اگلے ہفتے لاہور ہائی کورٹ میں ہیئرنگ ہونی ہے اس مقدمے کی جس میں الطاف حسین سے پابندی لگائی گئی ہے. تو ان کو توقع یہ ہے کہ شاید پابندی اٹھا لی جائے یا کم سے کم اس میں وہ توقع رکھتے ہیں کہ اس میں کسی حد تک نرمی ہو جائے. تو میرا خیال ہے اس وقت جو ان کا سارا زور ہے کہ الطاف حسین صاحب کی تقریر ہے، اور دوسرا جو ہے جو شاید ان کے سیاسی طور پہ ان کے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے وہ یہ کہ لوکل گورنمنٹ کا جو قانون ہے 2013 کا اس کو واپس لیا جائے، یا اس میں جو بلدیاتی
اداروں اور میئر کے خاص طور پہ اختیارات کم کیے گئے ہیں وہ بحال کیے جائے، کیونکہ ایم کیو ایم کی ساری اسٹرینتھ جو ہے وہ بلدیاتی اداروں سے آتی ہے، تو اگر اختیارات نہیں ملے تو ان کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا کراچی یا حیدرآباد کے علاقوں میں اپنا کام کرنا۔ مظہر عباس صاحب، لیکن یہ آپ نے بات کی کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ اس امید پہ ہے کہ شاید پابندی ختم ہو جائے، لیکن اگر یہ بریک تھرو نہیں ہوتا، اور جیسے کہ آپ نے کہا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی کچھ تعلقات ان کے نارملائز نہیں ہوئے، تو احتجاج کس رخ تک جا سکتا ہے؟ دیکھیے وہ تو ایم کیو ایم کی اپنی جو پارٹی آرگنائزیشن ہے وہ بولتی ہے، لیکن لگتا یہ ہے کہ ایم کیو ایم کوئی بہت ایکسٹریم ایکشن میں جانے کی سخت پوزیشن میں نہیں ہے، اور نہ وہ جانا چاہیں گے، کیونکہ اس سے ان کو خدشہ یہ ہے کہ ان کو مزید نقصان ہو جائے گا، جس سے وہ اپنی جو محدود سیاسی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں وہ بھی شاید جاری نہ رکھ سکیں۔ تو میرا خیال ہے ان کا احتجاج اسی انداز میں چلتا رہے گا، مجھے نہیں لگتا کہ وہ کوئی ہڑتال کی کال دیں گے یا اس طرح کی چیز دیں گے، بلکہ جو ان کا وہ پریس ریلیز تھا جس کے بارے میں بڑی بحث ہوئی 15 روز کی کہ لوگ راشن جمع کر لیں، وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ وہ شاید اس طریقے سے کوئی کسی قسم کے ایکشن کی طرف وہ نہیں جائیں گے، وہ صرف یہ جو جلسے جلوس اور ٹوکن ہنگر اسٹرائک ہے اس کے ذریعے وہ ایک موبلائزیشن کر رہے ہیں اپنے لوگوں کی، اور اگر آپ نے دیکھا ہوگا اس موبلائزیشن کا تعلق ابھی صرف کراچی سے ہے، حالانکہ ایم کیو ایم کی سپورٹ حیدرآباد، میرپور خاص، سکر، سندھ کے شہری علاقوں میں، لیکن انہوں نے بہت ہی اپنے احتجاج کو محدود رکھا ہوا ہے، اور مجھے لگتا یہی ہے کہ وہ اسی انداز میں اس کو چلائیں گے۔ وہ دیکھیں گے کہ لاہور ہائی کورٹ سے اگر ان پر الطاف حسین صاحب کی تقاریر پہ پابندی اٹھ جاتی ہے یا محدود انداز میں اٹھ جاتی ہے، تو ان کا سارا زور یہ ہوگا کہ وہ دیگر سیاسی جماعتوں، جن میں خاص طور پہ فنکشنل مسلم لیگ ہے، اس کے ساتھ مل کے بلدیاتی اداروں اور سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں ترمیم کے خلاف جو ہے وہ کوئی مؤثر لاعمل بنائے، اس سے ان کو توقع ہے کہ زیادہ سپورٹ مل جائے گی۔ بالکل ٹھیک ہے، بس صاحب ہمارے ساتھ موجود رہی گا۔ سلمان مجاہد صاحب، جو 9 رکنی سپریم کونسل بنی ہے، کیا یہ اشارہ نہیں دیتی کہ جو -1 فارمولہ ہے اس کو ایم کیو ایم کسی نہ کسی حد تک قبول کرنے کو تیار ہو رہی ہے؟ میں اس پرسپشن کو نگیٹ کرتا ہوں نصر اللہ ملک صاحب۔ دیکھیں، لاسٹ جو ڈیٹ آف ہیئرنگ تھی منی لانڈرنگ کیس کے حوالے سے، اس میں قائد طریق الطاف حسین بھائی کو پولیس اسٹیشن میں پیش ہونا تھا۔ اس سے 2 روز قبل پارٹی میں بڑی گفت و شنید جاری و ساری تھی، اور ایک تھوڑا سا پینک بھی تھا کہ خدا نہ خواستہ اس ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ جو وکلا نے کہا تھا کہ 50-50 چانس سے کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو اس حوالے سے پھر مشاورت کے ساتھ رابطہ کمیٹی نے قائد تحریک کی منظوری کے ساتھ، توثیق کے ساتھ، ایک 9 رکنی سپریم کونسل قائم کی، جس میں ہمارے کنوینر ندیم نصرت بھائی، ڈاکٹر فاروق ستار بھائی اور بھی دیگر جماعت تھے، لیکن اس میں یہ ورڈ لکھا تھا پریس ریلیز میں کہ ان ایبسنس آف قائد تحریک الطاف حسین بھائی، الطاف بھائی کی غیر موجودگی میں یہ 9 رکنی کونسل جو ہے پارٹی کے معاملہ دیکھے گی اور کوئی فیصلہ سازی کرے گی۔ لیکن جب الحمدللہ ثم الحمدللہ جب قائد تحریک الطاف حسین بھائی کے تمام چارجز منی لانڈرنگ کے ڈراپ ہو گئے، بیل کینسل ہو گئی وہاں پہ، اور انہیں یہ اب تو پاسپورٹ بھی واپس ہو گیا، تو اب اس سپریم کونسل کی کوئی ضرورت ہی نہیں رہی، اور میں سمجھتا ہوں وہ سپریم کونسل اپنا آپ ہی ختم ہو چکی ہے، کیونکہ قائد تحریک قیادت کرنے کے لیے موجود ہے، قائد تحریک جو ہے وہ رہنمائی کرنے کے لیے موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ انہیں زندگی دے، عمر خضر عطا کرے، اور اسی طرح کا سایہ پہ قائم و دائم رہے۔ بس سوال یہ ہے، پاسپورٹ ملنے کے بعد وہ واپس آئیں گے پاکستان، کیا اس بات کا امکان موجود ہے؟ جی بالکل امکان موجود ہے، اور ہم کارکنان تو بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں، اور قائد تحریک الطاف حسین بھائی نے پاکستانی سفارت خانے سے پاکستانی ویزا حاصل کرنے کا فارم بھی حاصل کر لیا ہے، اور رابطہ کمیٹی قائد تحریک الطاف حسین بھائی کے اس پروگرام کو حتمی شکل بھی دے رہی ہے، جس میں انہوں نے مشرق وسطیٰ کے ممالک میں جانا ہے، یورپ جانا ہے، USA جانا ہے، اور جا کے وہاں پہ جو ہے وہ دورے کرنے ہیں، کارکنان سے ملنا ہے، اس میں پاکستان کا بھی شامل ہے۔ بالکل محسن رضا صاحب، آپ نے سنی بات، کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو مظہر عباس صاحب کہتے ہیں کہ ابھی تک تو اسٹیبلشمنٹ سے معاملات طے نہیں ہو پائے، اور کیا ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایم کیو ایم جب اپنی باتوں سے وڈرا کر رہی ہے، اپنی تقاریر کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ کو قائل کر رہی ہے کہ جو ایسی تقاریر ماضی میں ہوئی ایسا نہیں ہوگا، تو کیا باقی لیڈرز کو جو ملک میں ایسی باتیں کرتے رہے ہیں، ایم کیو ایم کو بھی اس پابندی سے جو ہے وہ چھٹکارا ملنا چاہیے؟ جی نصراللہ صاحب، یہ صرف بیانات کی حد تک بات محدود نہیں ہے، یہ کافی ایشوز ہیں جو کہ ایم کیو ایم کی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ہے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ یہی ایم کیو ایم جو تھی، یہ اسی اسٹیبلشمنٹ کی ایک منظور نظر جماعت تھی۔ پرویز مشرف نے
जिस तरीके से एमक्यूएम की सरपरस्ती की थी और एक वर्दी के जर्नैल के साथ इनके ताल्लुकात बेहतर रहे थे, ये तो कभी के दिन बड़े कभी की रातें छोटी। आज की इस्टेब्लिशमेंट जो है इनके साथ ठीक नहीं है, माजी की इस्टेब्लिशमेंट इनके साथ ठीक थी। आज इनके साथ जो कुछ हो रहा है उसके हवाले से आप देखें कि अब एमक्यूएम ने भी एक संजीदा और एक बेहतर रवैया इख्तियार किया और एक वो पुरअमन एहतजाज की तरफ आ रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि एस्टेब्लिशमेंट इन तमाम चीज़ों को देखेगी और मैं नहीं समझता कि एमक्यूएम को ज़्यादा अरसे तक इस तरीके से आप दूर रख सकते हैं। इससे पहले भी जो -1 के फार्मूले आए थे, आप देखें कि भुट्टो को फांसी पे चढ़ाया गया तो उसके बाद उसकी पार्टी जो थी कितनी मरतबा इख्तिदार में आई। ये तो जरदारी साहब ने मेहनत करके उसको अंदरूनी सिंध तक दफन करने की कोशिश की है। इसी तरीके से आप देखें नवाज शरीफ को बाहर रखा गया और एक मुस्लिम लीग बनाई गई चौधरी शुजात की सरबराही में, लेकिन नवाज शरीफ के आने के बाद उस मुस्लिम लीग का क्या असर हुआ? वो तितर बितर हो गई। इसका कोई 1.5 दर्जन के करीब मुस्लिम लीग है, लेकिन एक ही मुस्लिम लीग इस वक्त जो है वो अक्सरियत में है। इसीलिए मैं समझता हूँ कि जो हकीकी लोगों की सोच है और लोगों की जिस लीडर के साथ वाबस्तगी है उसको ज्यादा अरसे तक आप मंजर से नहीं हटा सकते, लेकिन उसके लिए एमक्यूएम को भी अपना रवैया जो है वो दुरुस्त करना होगा। और जिस तरीके से ये बात करते हैं आर्टिकल 19 की, तो आइन में दूसरे भी आर्टिकल्स हैं जिसमें आप अदलिया और फौज के ऊपर तनकीद नहीं कर सकते, उनको बिला वजह आप स्कैंडलाइज नहीं कर सकते। जिस तरीके से सलमान मुजाहिद साहब ने कहा है कि अल्ताफ हुसैन साहब की जबान फिसल गई थी या लड़क गई थी, तो क्या देखें जिस तरीके से उन्होंने हमारे इदारों के अफसरों के जो कि सरकारी अफसर हैं आज हैं और वो कल नहीं होंगे, लेकिन इदारे अपनी जगह मौजूद हैं, वो ओहदे अपनी जगह मौजूद हैं, उनके हवाले से जो जबान इस्तेमाल की थी मैं समझता हूँ कि वो दुरुस्त नहीं थी। और अगर उन्होंने इसकी वजाहत दे दी है कि आइंदा ऐसा रवैया नहीं इख्तियार किया जाएगा, तो मैं समझता हूँ कि अदलिया को उनके इस यकीन दहानी को कबूल करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। मदर अब्बास साहब, मोहसिन साहब ने बड़ा अहम सवाल उठाया है कि किसी को भी -1 फार्मूले की बात नहीं करनी चाहिए। जब माजी में हमने ऐसा किया है तो उसका उल्टा नुकसान हुआ है। तो क्या ऐसा होना चाहिए कि जब सियासी जमातों को किसी को हटा के किसी को लाने की बात की जाए तो इससे मुल्क की सियासत की या जमहूरियत की कोई खिदमत हो सकती है? नहीं, देखिए बिल्कुल मोहसिन साहब जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। और सिर्फ -1 फार्मूला सिर्फ लीडरान की हद तक नहीं अप्लाई किया गया, बल्कि जमातों की हद तक भी अप्लाई किया गया। अगर आपको याद हो कि जब भुट्टो साहब को फांसी हो गई और उसके बाद रिपोर्ट ये आई कि पीपल्स पार्टी उसी तरह मकबूल है, तो इलेक्शन कमीशन से कह के पीपल्स पार्टी का जो इलेक्शन सिंबल था तलवार, उसको उससे हटा दिया गया। फिर मुशर्रफ साहब के पीरियड में 2002 में जब पीपल्स बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ को जो है वो बाहर रखने की कोशिश की गई, तो उसके बाद भी पीपल्स पार्टी जो है वो भारी अक्सरियत से जीत गई, लेकिन फिर पीपल्स पार्टी पैट्रियट बना दी गई। इसी तरीके से मुस्लिम लीग नून को बाहर रखने के लिए मुस्लिम लीग काफ बना दी गई। बिल्कुल इसी तरह एमक्यूएम को तोड़ने की कोशिश की गई और एमक्यूएम हकीकी जो है वो उसको अमल में लाया गया। तो हमारी यहाँ बदकिस्मती से एस्टेब्लिशमेंट के मुसलसल ये रवैये रहे हैं कि वो पॉपुलर पार्टीज को इस तरह तकसीम करते हैं और उसके नतीजे में जो लीडर्स होते हैं अगर उनकी गलतियां भी होती हैं, और बेशुमार इन सारे लीडरों की जिनका हम जिक्र कर रहे हैं इन्होंने बड़ी बड़ी सियासी गलतियां की हैं, लेकिन जब एस्टेब्लिशमेंट इस तरह के इक़दाम करती है तो लोग जो है फिर उसके रद्द-ए-अमल के तौर पे ज्यादा बड़ी तादाद में उनको वोट देते हैं, ज्यादा बड़ी तादाद में उनके पीछे आ जाते हैं। तो ये हमें जरूर सोचना चाहिए कि एक नेचुरल प्रोसेस में जिस तरह पीपल्स पार्टी ने 5 साल गुजारे और लोगों ने उसकी पॉलिसीज को रिजेक्ट किया, उसकी तर्ज हुकूमत को रिजेक्ट किया, और फिर दूसरे वो पार्टी जो है आज एक बड़ी स्ट्रगल कर रही है, मुश्किल में फंस गई है कि सिंध तक महदूद हो गई है। इसी तरीके से अगर नेचुरल प्रोसेस में पार्टीज को जाना चाहिए, लेकिन ये जरूर है कि देखिए पाबंदी, अगर अल्ताफ हुसैन साहब ने बेशुमार ऐसी तकरीरें की हैं पिछले साल शुरू में जो बहुत ही काबिल एतराज तकारीर थी, लेकिन उसका तरीका ये था कि उन तकरीरों के हवाले से कार्रवाई होती, आप मुकदमा चलाते, आप उस केस के हवाले से जो है प्रोसिक्यूट करते और उनको सजा देते अगर वो उन पे जुर्म साबित होता। लेकिन ब्लैंकेट पाबंदी जो है आप किसी भी लीडर पे नहीं लगा सकते, क्योंकि ब्लैंकेट पाबंदी जब आप लगाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप आर्टिकल 19 की भी नफी कर रहे हैं।
کیونکہ آرٹیکل 19 میں ضرور ہے کہ آپ نے یہ کنڈیشن لگنی ہے، لیکن اگر کوئی آدمی وائلیشن کرتا ہے اس کے خلاف ضرور کارروائی ہونی چاہیے. بالکل، پھر ہو بہت سکتا شکریہ. ہے بالکل ہو بہت سکتا ہے شکریہ کہ وہ بہت شکریہ مظہر عباس صاحب. سلمان مجاہد صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں اور وہ مطالبے کی طرف جو آپ کر رہے ہیں کہ جو ہے بلدیاتی حکومتوں کے جو اختیارات ہیں ان کے حوالے سے 2001 کے آرڈیننس کے حوالے سے آپ یہ مطالبہ وہ کر رہے ہیں جو ایک ایسے دور میں کیا گیا کہ جب فوجی حکومت تھی اور جو جمہوریت تھی نہیں تھی اس ملک کے اندر، لیکن ایسا مطالبہ کر کے آپ کیا اسی نظام کو چاہ رہے ہیں کہ جو ایک فوجی حکومت کے اندر رائج کیا کہ بلدیاتی نظام کی صورت میں؟ نہیں نصر اللہ ملک صاحب، ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں جو فوجی حکومت تھی اور یہاں پہ جو الیکشن کرائے گئے بلدیاتی الیکشن، میں آپ کو اگر بتاؤں کہ 1962 میں ایوب خان صاحب نے کرائے، ڈکٹیٹر تھے. 79 میں ضیاء الحق صاحب نے کرائے، ڈکٹیٹر تھے. 2001 میں جو ہے مشرف صاحب نے کرائے، ڈکٹیٹر تھے. اب یہ تو جمہوری دور میں تو پہلی دفعہ الیکشن ہوئے اور وہ بھی ہیڈس آف ٹو سپریم کورٹ. ہمیں سپریم کورٹ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے ان صوبائی حکومتوں کو، سول حکومتوں کو مجبور کیا کہ آپ جو ہے وہ الیکشن کرا دیں. آپ دیکھیں پچھلا 5 سالہ دور کا جو سندھ میں جو پیپلز پارٹی کا تھا، پنجاب میں پی ایم ایل این کا تھا، کوئی نہیں کرا سکا الیکشن، لیکن اب ان کو جا کے کرانا پڑ گیا. تو ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو حقیقتاً جو مقامی حکومتوں کا نظام ہوتا ہے وہ نرسری ہوتا ہے ڈیموکریسی کا. اگر آپ اس کے الیکشن کرا دو گے اور الیکشن کرانے کے بعد آپ اسی لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں ترامیم پہ ترامیم کرتے جاؤ گے، اور جو بیسک فنکشنز ہیں میونسپلٹی کے، جو میئر کا کام ہے، جو چیئرمین کا کام ہے، جو کونسلر کا کام ہے، وہ بھی اگر سندھ حکومت اپنے ہاتھ میں لے لے گی تو کام کیسے چلے گا؟ اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پہ جو کچرا اٹھانے کا نظام ہے پورے ملک کے بلکہ پوری دنیا میں جو ہے وہ مقامی حکومت کا کام ہوتا ہے، لیکن شہر کراچی میں اس صوبائی سندھ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ اس پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے ایک جو ہے وہ بورڈ بنا دیا ہے، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ، جس کے تحت وہ محکمہ بھی گورنمنٹ آف سندھ نے اپنے پاس لے لیا ہے. اس سے یہ ہے کہ شہر کراچی میں روزانہ کی بنیاد پہ 12,000 ٹن کچرا پیدا ہوتا ہے، جس میں سے صرف 4,000 ٹن کچرا اٹھ رہا ہے. 8,000 ٹن کچرا کہاں جا رہا ہے؟ نالوں میں جا رہا ہے. جو رپورٹ آئی ہے اداروں کی تو اس سے نالے بھی چوک ہو رہے ہیں، سیوریج کا نظام الگ تباہ ہو گیا ہے، سڑکیں الگ تباہ ہو گئی ہیں، اور صفائی کا نظام تو کراچی کا جو ہے وہ ناپید ہو گیا ہے. تو ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جو واقعی میں جو مقامی نمائندوں کے اختیارات ہیں، جو مقامی حکومتوں کا کام ہے، وہ اختیارات آپ انہیں دے دیجئے. آپ نے جو ہے وہ واٹر بورڈ کا چیئرمین، وزیر بلدیات، آپ نے جو ہے کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی، کے ڈی اے جو ہے وہ سٹی گورنمنٹ میں کے ایم سی میں آ گیا تھا، کے ایم سی کے ساتھ اب آپ نے کے ڈی اے کو الگ کر دیا، آپ نے تمام کچی آبادیوں کو الگ کر دیا. تو آپ کس طرح سے مقامی حکومتوں کو اختیار دینے جا رہے ہیں؟ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ جو آئین پاکستان کا آرٹیکل 140A ہے جو کہتا ہے کہ انتظامی طور پہ، فائنینشیل طور پہ اور آپ کا جو ایگزیکٹو طور پہ مقامی حکومتیں با اختیار ہوں گی، جیسا کہ ہم نے 2001 کے ایس ایل جی او میں مشاہدہ کیا. اور وہ اتنا ہی نظام برا تھا، ڈکٹیٹر کا نظام تھا، فوجی کا نظام تھا. اسی فوجی کے دور میں آج کے وزیر اعلیٰ کی بیٹی نفیسہ شاہ خیرپور کی ناظمہ تھی، اور سابق صدر پاکستان، چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کی بہن فریال تالپور جو ہے نواب شاہ کی ناظمہ تھی. آج جب تو وہ نظام بہت اچھا تھا، آج ان کو یہ نظام برا لگ رہا ہے. یہ دو رخی، دو عملی ملک کے پاکستان کی قوم کو، سندھ کی عوام کو، کراچی کی عوام کو کنفیوز کرنا. اور شہر کراچی تو وہ ہے جو کمال
ٹھیک ہے محسن صاحب، بلدیاتی حکومتوں کے اختیارات کے حوالے سے کلچر سے ہمارے ہاں یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں صوبائی حکومتیں دینا نہیں چاہتی اختیارات کسی کو، تو انتخابات کرانا نہیں چاہتی، اگر انتخابات ہو بھی جاتے ہیں تو اختیارات نہیں دینا چاہتی، اس کے باوجود کہ 2001 کے جو ہے وہ اس ایکٹ کے تحت جو ہے وہ اختیارات جو اس وقت ناظمین تھے ان کے پاس زیادہ تھے، اب آہستہ آہستہ ان میں کمی کر دی گئی اس دور میں جب جمہوری حکومتیں موجود ہیں۔ نصراللہ صاحب، یہ آپ دیکھیں کہ غیر جمہوری حکومتوں میں بلدیاتی اداروں کے انتخابات اس لیے کرائے جاتے ہیں کہ ڈکٹیٹر جو ہیں ان کی نیت ٹھیک نہیں ہوتی، وہ پارلیمنٹ کو نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ تمام اختیارات نچلی سطح پر ہوں اور ان کی ہاں میں ہاں ملانے والے ہوں اور ان کے نعرے لگانے والے ہوں، اور انہوں نے ایک پارلیمنٹ کو ختم کر کے بلدیاتی اداروں کو اختیارات دیے۔ آپ دیکھیں کہ سے ایوب خان کے دور سے لے کے اور پرویز مشرف کے دور تک نچلی سطح کے جو ادارے ہیں لوکل باڈیز ان کو تقویت دی گئی، اس میں بھی بدنیتی شامل ہے، اور ہماری سیاسی حکومتیں جو بلدیاتی انتخابات نہیں کراتی اور کرانے کے بعد جو ان کو اختیارات نہیں دیتی، اس میں بھی بدنیتی شامل ہے۔ دونوں کی نیت ٹھیک نہیں ہوتی۔ اس وقت جب اختیارات دیے جاتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ کو کے اختیارات کم رکھے جائیں اور ان لوگوں کو فنڈ دیے جائیں۔ مجھے بتائیں کہ جب یہ بات اس سے پہلے ہماری سیاسی جماعتیں جو ہیں جس میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہے اور دوسری جماعتیں بھی شامل ہیں، یہ سب پرویز مشرف کے حامی بن گئے اور اس کے حق میں یہ شاہ محمود قریشی سے لے کے فلیان تالپور اور نفیسہ شاہ اور MQM یہ سارے پرویز مشرف کے اس نظام میں شامل تھے۔ اس وقت اختیارات اس لیے دیے گئے تھے تاکہ پارلیمنٹ کو روکا جا سکے اور نواز شریف کو اور بے نظیر کا راستہ روکنے کے لیے یہ سارے کام کیے گئے۔ اب جب سیاسی حکومتیں آ جاتی ہیں تو وہ سمجھتی ہیں کہ اپنے ارکان کو کس طریقے ہم نے خوش رکھنا ہے اور کس طریقے سے اختیارات کو ہم نے اپنے پاس رکھنا ہے، وہ آئندہ الیکشن کی پلاننگ کرتی ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو پروونشل چیف ایگزیکٹو ہیں وہ اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتے ہیں اور بادشاہوں کی طرح وہ کام کرنا چاہتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ اختیارات کی سطح پر منتقل ہو۔ اسی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک کشمکش کی صورتحال جاری ہے، صرف کراچی میں نہیں ہے، یہ پورے ملک میں ہے۔ آپ دیکھیں کہ پورے ملک میں یہ صورتحال ہے، پنجاب میں بھی یہی صورتحال ہے کہ ان کو بھی پورے اختیارات نہیں دیے جا رہے، جو بلدیاتی اداروں کے اختیارات بلدیاتی نمائندوں کو منتقل ہونے چاہیے۔ اسی طریقے سے کراچی کی صورتحال ہے، یہ ساری بدنیتی کے اوپر مبنی کارروائی ہے اور اس کو ختم ہونا چاہیے۔ اور اگر ہمارا کانفیڈنس اور ہمارے سیاسی جو ہمارے رہنما ہیں ان کے اندر کانفیڈنس ہوگا تو وہ یقینی طور پر بلدیاتی اداروں کو مستحکم کریں گے اور اس کو اپنی قوت بنائیں گے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو یہ آئندہ بھی عامرین اداروں کو مستحکم کرتے رہیں گے اور ان کو اپنے لیے استعمال کرتے رہیں گے۔ جی بالکل ٹھیک ہے سلمان مجاہد، میں آپ کی طرف آؤں گا، فائنل آپ سے پوائنٹ آف ویو چاہوں گا۔ دونوں آپ کے مطالبے تقاریر پر پابندی اور آپ کے بلدیاتی جو حکومت ہے اس کے اختیارات کے حوالے سے کوئی بات چیت ہونے کا امکان ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ معاملات طے ہونے کی کوئی امکانات موجود ہیں؟ دیکھیں سر، پیپلز پارٹی کی بدنیتی تو آپ کے سامنے روز روشن کی طرح آیا ہے کہ وہ کسی صورت بھی مقامی حکومتوں کو صرف کراچی حیدرآباد میں نہیں بلکہ سندھ میں جو ہے 23 ڈسٹرکٹ ہیں ان میں اختیارات نہیں دینا چاہتی، اور اسی طرح پنجاب کا حال ہے۔ KPK میں بلدیاتی الیکشن وہاں بڑا شور ہوگا ہوا، لیکن وہاں پہ سارے اختیارات DC کو اٹھا کے دے دیے کہ آج بلدیاتی نمائندے KPK کے CM کے گھر کے سامنے ڈھول کی تال پہ رقص کر کے اپنا احتجاج ریکارڈ کرا رہے ہیں، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ تو بلوچستان میں بھی یہ حال ہے۔ ہم تو یہ کہیں گے کہ جتنا آپ ڈیوالو کریں گے پاورز کو اتنا اچھا ہوگا، پر ڈکٹیٹر کا دور جتنا بھی برا ہو لیکن انہوں نے بلدیاتی الیکشن کرا کے جو عوام کا حق تھا عوام کو دیا، اور آپ نے دیکھا کہ جب ہمیں اختیار ملا، چاہے وہ 87 کا فاروق ستار بھائی کا دور ہو یا 2005 کا حق پرست ناظمین کا دور ہو، ہم نے کام کیے، ترقیاتی کام کر کے دکھائے۔ لیکن لاسٹلی میں کہوں گا جس طرح قائد تحریک الطاف بھائی نے کہا ہے کہ اس ملک کے پاکستان میں کم از کم یا تو 20 نئے صوبے بنا دیں آئین پاکستان کے تحت یا ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنا دیں، اور جتنے اختیارات کو آپ ڈیولو کریں گے، جتنا ڈیولوشن کی طرف جائیں گے اتنی ترقی ہوگی۔ جب انڈیا میں، افغانستان میں، انڈونیشیا میں، ایران میں، دیگر ملک، چائنا میں جب صوبے بن سکتے ہیں تو ملک پاکستان میں کیوں نہیں؟ اگر آپ نے ملک پاکستان کی ترقی کرنی ہے، قوم کو ترقی دلانی ہے تو آپ کو مزید صوبے بنانے ہوں گے۔ لاسٹلی میں یہی کہوں گا کہ حکمرانوں کو نوشتہ دیوار پڑھ لینا چاہیے، اب شاید ان کی باری آخری ہو، اگر اب بھی انہوں نے عوام کو ڈیلیور نہیں کیا تو پھر کوئی اور آ کے ڈیلیور کرے گا۔ بہت شکریہ سلمان مجاہد ہمارے ساتھ موجود تھے کراچی سے براہ راست۔ AH خان زادہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا تھا کراچی اسٹوڈیو سے، محسن رضا خان صاحب اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود تھے، جبکہ ٹیلی فون لائن پر ہمیں جوائن کیا تھا سینئر صحافی تجزیہ کار مظہر عباس۔
آج کا پروگرام تھا ایم کیو ایم کا کراچی میں احتجاج جاری ہے، بھوک ہڑتال جاری ہے اور پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک سیاسی کشمکش بھی اپنے عروج پر ہے۔ یہ بات بہرحال اپنی جگہ پہ ایک حقیقت ہے کہ اگر عوامی نمائندے منتخب ہو جائیں، خاص طور پہ بلدیاتی نمائندے، تو ان کو اختیارات دیے جانے چاہیے تاکہ عام آدمی کے جو مسائل ہیں نچلی سطح پہ وہ حل ہو سکے، اور یہی بلدیاتی حکومتوں کا جو ہے اس کا آؤٹ کم ہوتا ہے اور یہی اس کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ کل تک کے پروگرام کے السلام علیکم کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔